کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں آپ سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی جو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کر، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا، ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر میں چھپا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی تارے زمین کو کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کہا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا کر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی، اتنی وفا کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی خبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا۔ سورا عالم تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا، اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے، اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی سب سے بڑے فقیر، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے،
اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی، اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالم ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا۔ میں مراکش گیا پچھلے سال، وہاں ایک شہر آصفی اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے تونس میں داخل ہوئے، اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا۔ جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گئے، میرے رب ہائے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا۔ الجزائر میں سوئے، ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمع بلبی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمع حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا ابو زمع، ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہے۔ میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی، ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے، بعد نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے، تو دیکھو ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، علی حضرت آپ ادھر سے گزرے، جی نہیں آپ یہاں سے گزرے، حضرت آپ یہاں سے گزرے، بھائی آپ ادھر سے آ جائے، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے، 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ پھر میں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست جنت میں، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان۔
تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے عثمان کو دیکھا. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا. پھر علی پاس بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا. کہا علی راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ اور ذری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. تو بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ہو گیا، راضی ہو گیا. طلحہ، زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم. میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے. 10 مبشرہ. بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا. سب جنتی، سب جنتی. ایک جماعت تیار ہو گئی سیدھے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو گئے. صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ. 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں. 1400 سال میں صرف 2 آدمی. لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو 3 مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رکھتا. پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا. یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، پوری تاریخ ہے. سارا عرب مرتد ہو گیا تو مدینہ ہل کے رہ، کانپ کے رہ. ایک صدیق کا دم تھا جس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا. ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا. ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک ولا تفجعنا بنفسک. تو بکر میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا. تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا. تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی. حسین کبھی بھاگ کے ادھر ہوتے تو اللہ کے نبی آگے ہو جاتے، وہ بھاگ کے ادھر ہوتے اللہ کے نبی آگے ہو جاتے. اس طرح بچے سے کھیل رہے تھے گلی کے اندر، مدینے کی گلی میں حضرت حسین سے یہ کھیل ہو رہا تھا، اور عرش والا بھی دیکھ رہا تھا اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے جا کر حسین کو پکڑا اور چوم اور کہا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. جو اتنے بڑے درجات کا مالک ہو وہ ذبح کر دیا جائے اور یزید تخت پہ بیٹھا ہو. یہ اپنی سرداریوں پہ خوش بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے سردار ہیں، تو موت پہ پتہ چلے گا کہ سردار کون ہے اور کمی کون ہے. آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ میری ملاقات کو آ رہا ہے، دروازے پہ پہرا دو کوئی میرے اندر نہ آئے. تھوڑی دیر میں کہیں سے حسین آ گئے کھیلتے ہوئے. ان کی نظر پڑی کہ اللہ کے نبی اندر ہیں، وہ اندر جانے لگے. حضرت ام سلمہ نے روکا، حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر گزری تو اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. تو حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں کہ کیا مسئلہ بنا، کیوں اتنا زور سے رو رہے.
اندر گئے تو دیکھا تو حسین کو سینے سے ایسے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے۔ تو اس میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے گی، ذبح کر دے۔ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو، دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہونے دو تاکہ گھوٹکی والے خبردار رہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا کیا جا سکتا ہے، اللہ پر ہر شے کو قربان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اہل البیت کا پاکیزہ خون ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا درد کی وجہ سے، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ تمہارے سر نہیں کٹیں گے، تمہاری اولاد کے سر نیزوں پہ نہیں چڑھیں گے، وہ اہل البیت تھے، وہ آل رسول تھے، ان بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، تم سوچو تو صحیح۔ میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ زور زور سے رونے لگا، تو مجھ سے وہ نہ دیکھا گیا، میں کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل گیا، تو مجھے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں باہر نکل گیا، میں اس کو دیکھ نہیں سکا، صرف ہاتھ ٹوٹا تھا اور اس کے درد میں وہ رو رہا تھا اور مجھ سے وہ نہیں دیکھا گیا۔ حسین کے آگے تو یہ گردن گئی، وہ گردن گئی، وہ دھڑ کٹا، وہ بازو کٹا، اوئے ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے قاسم سب سے خوبصورت تھے اہل البیت کے، 16 شہزادے شہید ہوئے، 16۔ پہلے جانثار مرتے رہے، جب سارے ختم ہو گئے جانثار تو پیچھے صرف گھر باقی رہ گیا اہل البیت۔ تو بیٹے علی نے کہا ابا میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے مرنے ہے، پہلے مجھے مرنے ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر گھاٹی پار کرنا سستا سودا ہے۔ کہ جا بیٹا تجھے اللہ کے سپرد، جا مل جا اپنے باپ دادا سے، جا اپنے دادا سے مل، اپنے نانا سے مل۔ تو وہ آگے بڑھے گا، میں ہوں حسین کا بیٹا علی، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ اکیلے اکیلے آؤ ظالموں، کٹھے مل کے وار کرتے ہو۔ انہیں بھی پتا تھا اکیلے آئے تو سارے مریں گے، تو چاروں طرف سے جو تلواروں کا می برسا ہے، تو آنکھوں کے سامنے بیٹا جان دے گیا۔ پھر بھتیجے قاسم آگے بڑھے، یہ سب سے خوبصورت، تو ان کا بازو، ان کا بازو کٹ گیا، کہ یا عما، ہائے چچا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا آگے بڑھایا، لیکن دیواریں تھی لوہے کی، پہنچتے پہنچتے ان کا کام ہو گیا، اور وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ موت کی تکلیف نہیں ہوتی شہید کو، لیکن جسم تو تڑپتا ہے، تو جسم تڑپ رہا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہوئے، کہا میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول خود تیرا وکیل بن کر آئے گا، تیرا دعویٰ دائر کرنے والا بن کے آئے گا۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا کندھے پر اور اگر اپنے بیٹے کے ساتھ لٹا دی، ایک ایک کر کے لاشیں اپنے بچوں کی ایسے لگا رہے تھے، ایسے لگا رہے۔ اللہ، یہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، یہ ظلم نہیں چھوڑتے، یہ روڑی والا نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ سرداروں کو تو سرداری نے اللہ سے غافل کیا، تو غریب کو کس چیز نے اللہ سے غافل کر دیا ہے کہ ریڑی پہ گانے سن رہا ہے، قرآن نہیں سن رہا، نماز پڑھنے نہیں جا رہا۔ پھر تقدیر بھی عجب ہے، کوئی مقام باقی تھا جس کو بھی طے کروانا تھا، کہنے لگا میرے چھوٹے بیٹے کو لاؤ، میں اس کو پیار کر لوں اور پھر اللہ کے حاضر ہو جائے۔ عبداللہ 2 سال کا بچہ، اس کو پتہ نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے باپ پہ کیا غیرت رہی ہے، تو اس کو گلے لگایا، پیار کیا، کیا منظر تھا۔ پھر اس کو یہاں بٹھا لیا، چولی میں بٹھا لیا، تو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے الوداعی نظروں سے کہ ابن الموقد ایک کوفی لشکر میں سپاہی تھا، اس نے تیر مارا، ایسا ظالم کہ معصوم بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ تیر جو مارا اللہ کی تقدیر ہے، وہ خطا بھی نہیں گیا، وہ سیدھا گلے میں جا کے لگا، یہاں بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی، ایسے خون ابلا، تو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہوں آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کر دیا ایسے کہ یا اللہ تو اگر راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں۔ بھائیو اپنی تاریخ پڑھا کرو،
تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ میں آیا کیوں ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں۔ اللہ آسمان والے کو راضی کر لو، اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو۔ یہی زندگی کی معراج ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو۔ اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی پاک زندگی سیکھو۔ ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سرداروں کے لیے بھی ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا، اس سے عشق کیا، پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، جس کی بکریوں کے نام تک کتاب میں لکھوا دیا ہوں، اس سے کیا میرے اللہ کو پیار ہوگا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں، ایک بکرا۔ ام ایمن ان کو چراتی تھی، اور شام کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں اس کا دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو عجوہ اور سقیہ اور زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور قمرا اور غیثاء، یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ میرے نبی کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اس میں آپ کی بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی تھی، تو پھر 8 رہ گئی تھیں۔ یہ اس آسمان والے پہ قربان جاؤں، اس سے جو عشق کیا تو اس کی بکریوں کے نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دی۔ 2 اونٹ تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک عزبا، ایک شہبا، ایک جدعا، ایک قصوا۔ 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعقور۔ 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ بتاؤ بھائی، یہ عشق کی بات ہے کہ 1432 ہجری ہے اور تم اپنے نبی کے خچر کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کی بکریوں کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کے اونٹوں کے نام سن رہے ہو۔ گھوڑے بھی تھے، تراس، لزاز، لحیف، صحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، مرتجز، ثقب، صبحہ، یہ آپ کے گھوڑے تھے، مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ تو آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر مالداروں کو راستہ دے دیا اچھی سواری رکھنے کا، اونٹ اور خچر پہ سوار ہو کر متوسط طبقے کو راستہ دے دیا درمیانے درجے کی سواری رکھنے کا، گدھے پہ سوار ہو کر اپنی غریب امت کو راستہ دے دیا سائیکل موٹر سائیکل رکھنے کا، پیدل چل کے اپنے غریبوں کو راستہ دے دیا پیدل چلنے کا۔ سارے ہی کام کر کے امیروں، غریبوں، مالداروں، بادشاہوں کے لیے راہیں ہموار کر کے گیا اور کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے۔ واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، شدید السواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، رجل الشعر، نیم گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے نہ ایسے مڑے ہوئے، ایسے پانی کی لہروں کی طرح آپ کے بال تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، کان کی لو تک آپ کے بال تھے، یہاں کان کی لو تک، کبھی کبھی گردن تک، ایک دفعہ شانوں۔ ان فرقت عقیقتہ فرق الا فلا، آپ سیدھے بال کنگھی کرتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، پھر بعد میں مانگ نکالنا شروع کی تو درمیان سے نکالتے تھے۔ جب کبھی سر سے ٹوپی پگڑی اتارتے تھے تو آپ کی مانگ سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا۔ کیا ہستی ہے! ازہر اللون، رنگ آپ کا کلیوں کی طرح تھا، پھول میں چمک کم ہو جاتی ہے، کلی میں چمک زیادہ ہوتی، تو ازہر اللون، آپ کا رنگ کلیوں کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ ازج الحواجب صوابغ من غیر قرن، آپ کے یہ بھووں کے بال بڑے خوبصورت گول بھویں تھیں، ایسے گول، یہاں بال نہیں تھے جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی۔ اقن العرنین، اشم، کے بال زیادہ اور بھری ہوئی داڑھی اور ایک مٹھ اور نیم گھنگریالی تھی، اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 داڑھی میں اور سر میں 14۔ عشق دیکھو صحابہ کا کہ ہر شے گن کے بتا دی تمہیں، 14 سفید، ایک سبحان اللہ۔ وہ عشق ہوتا ہے تو آدمی ہر شے ناپتا ہے، تولتا ہے، دیکھتا ہے۔ تم کیسے عاشق ہو؟
نہ تمہیں اس کی زندگی پسند، نہ اس کی چال پسند، نہ اس کی عادت پسند، نہ اس کے طریقے پسند، کیسے منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اس ہستی کو؟ یا پھر ایسا کرنا اس دن اللہ کے نبی کے آگے جانے سے انکار کر دینا. یہ اگر ہمت ہے کہ اس دن منکر ہو جاؤ تو جیسا مرضی روپ اپنا لو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو روپ بدلو، روپ بدلو، روپ بدلو. پولیس کی بھی ایک وردی ہے، فوج کی بھی ایک وردی ہے، ہماری بھی ایک وردی ہے. فوج والا ہندوستانی فوج کی وردی پہن کے آ جائے، اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، غداری کا مقدمہ اس کے خلاف لکھا جائے گا. وہ ہزاروں قسمیں کھائے کہ میں اندر سے پاکستانی ہوں، میری وردی ہندوستانی، ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. کہیں گے بدبخت بکواس نہ کر، اسے الٹا لٹکاؤ کہ یہ دشمن کے روپ میں آتا ہے. تو اپنے نبی کا روپ اپناؤ، اپنے نبی کی چال ڈھال میں ڈھلو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تمہیں پسند کرے، تو اس کا روپ اپناؤ، اس کی ہر شے موجود. اشنب براق الثنایا طلیع الفم، یہ حصہ کیسا تھا؟ ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی، ایک ایک چیز. میں آپ کو ایک ایک چیز گنوا رہا. ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی. ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی، نازک، تھوڑے کھلے منہ کے ساتھ. کھلا منہ فصاحت اور شجاعت کی نشانی ہے. دانت کیسے تھے؟ اشنب، بالکل باہم، ایک لائن میں، آگے پیچھے نہیں. اشنب، آگے پیچھے نہیں. اور مفلج. مفلج، مفلج کیا مطلب ہے؟ پہلے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، 1 2 3 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. اور پھر جب آپ مسکراتے تھے تو براق الثنایا، آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا. ایسے جب مسکرا کر دانت کھولتے تھے تو ان سے نور نکلتا ہوا، ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، گردن مبارک لمبی سراہی دار، جیسے کسی نے مورتی کی کھڑ کے بنائی ہو، ایسے اللہ نے آپ کو گردن عطا فرمائی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کر یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہے. ایسے بیٹھے ہوتے تھے، داڑھی سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے. اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ ایک اراگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنا شروع کر دیتی تھی. جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اگر ادھر سے آتا تو آپ ادھر منہ پھیر لیتے، ادھر سے آتا تو ادھر منہ پھیر لیتے. کبھی کسی کو بے عزت نہیں کیا، کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، کبھی کسی پر اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے. ناراض ہوئے تو کسی دینی وجہ سے، اس ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا تھا، وہ دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو اسی وقت ایسے ہو جاتے تھے. اور ادھر سے وہ آ رہے ہیں تو ایسے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، آج اللہ کے نبی ناراض ہیں، خیر تو ہے. ان کے قربان جاؤں اخلاق پہ. جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ، مثلا ادھر سے ایک آدمی نے کہا، آپ کی عادت تھی چوکڑی مار کے بیٹھنے کی، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور کبھی مجلس میں آپ نے ایسے پاؤں لمبے نہیں کیے، چاہے کتنی لمبی مجلس. کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں بلایا، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے. اور جب ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کہتے تھے ہاں میں کیا بات، جی کیا بات، ایسے نہیں. ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے سارا یوں مڑتے تھے. کتنا مشکل کام، پہلے یوں مڑتے تھے جی. تو ہم تو گردن نہیں ٹیڑھی کرتے. ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ جی. کسی نے ادھر سے کہا تو آپ یوں ہوتے تھے. سنا ہی سکتا کرنا بڑا اوکھا. ہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا عشق کیا اپنے نبی سے کہ ہر ادا بتاتی، ہر ادا بتاتی. چلتے کیسے تھے؟ چھوٹے قدم، لمبا قدم نہیں ہوتا تھا، ایسے قدم نہیں ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا، چھوٹا چھوٹا قدم، لیکن اس میں تیزی بہت ہوتی تھی. آپ چلتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے، اتنا تیز آپ کی چل. اور آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کرتے چلتے تھے. یہ جگہ آگے جھکی ہوتی تھی، یہ جگہ ایسے جھکی ہوتی تھی، اور یہاں سر ہوتا، ایسے سر نہیں ہوتا تھا، ایسے سر ہوتا. چال میں بھی تواضع تھی، اور سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے تھے. کبھی 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 نہ ہوا کہ آپ نے کسی کو سلام میں پہل کرنے دی ہو، خود سلام میں پہل فرماتے. کھانے میں آپ کو بکری کی اگلی دستی پسند تھی، گوشت پسند تھا، بکری کا اگلا پاؤں، اس کا گوشت شوق سے کھاتے تھے، گردن کا گوشت شوق سے کھاتے تھے.
دیر چڑھی ہوئی تھی تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے دستی پکڑاؤ اگلا بار. تو اس نے ایسے ڈوئی اوپر آپ کو اثر پڑا. آپ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو ایسے نوچ کے کھایا, دانتوں سے کاٹ کاٹ کے. ہاتھوں سے نہیں ادھیڑا, دانتوں سے. دستی پکڑاؤ. اس نے دوسری نکال کے دے دی, آپ نے وہ کھائی. دستی پکڑاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پر ڈال دیتا چمچہ تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو ڈالتا صحیح ہے, تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے کھلاتا رہتا. کھجور میں آپ کو برنی کھجور پسند تھی, بڑی سستی ہے, مدینے میں سب سے سستی کھجور برنی ہے. تو میرے نبی نے سستی کھجور پسند کی تاکہ سارے ہی کھا سکے. برنی بہت سب سے سستی کھجور برنی ہے, تو آپ وہ بڑی شوق سے کھایا کرتے. تازہ روٹی آپ کو پسند تھی, باسی روٹی صرف زندگی میں ایک دفعہ کھائی. حضرت ام ہانی کے پاس مکہ ہے, فتح مکہ, ورنہ زندگی تازہ کھاتے تھے یا کھاتے نہیں. باسی سالن باسی روٹی نہیں کھائی, تازہ یا پاپا. دودھ پسند فرماتے تھے, جب دودھ پیتے تھے تو پھر روٹی نہیں کھاتے تھے, روٹی کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے, گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے, دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے. کتنی میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں اگر نہ بھی پتا ہو تو شریعت میں کوئی فرق نہیں, پر اللہ نے عشق کیا, ہر شے لکھوا دی, ہر شے. آدم علیہ السلام کا نسب محفوظ کروا دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن ہزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن أبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعبة بن عيبي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. عشق کیا, عشق پیار کیا. حبیب اللہ, نبی اللہ, کلیم اللہ, محمد, احمد, ماحی, حاشر, عاقب, فاتح, خاتم, ابو القاسم, طه, یاسین, حامد, محمود, مبشر, نذیر, داعی الی اللہ, سراج, منیر, حریص علیکم, رؤوف رحیم, مزمل, مدثر, یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے نام ہیں. شافی, حامد, محمود, شافع, مغری, قرشی, تہامی, نظاری, عدنانی, قحطانی. سبحان اللہ, کیا نام ہے اللہ نے دی. 525 نام ہیں ہمارے نبی کے کتابوں میں. تو بھائیو اللہ کو راضی کر لو اور اللہ راضی ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے, آپ کے پاکیزہ طریقوں سے, آپ کی مبارک زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں, ایک عبادت ہے, ایک اخلاق ہے. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے, پھوٹکی میں بے نمازی کوئی نہ ہو. اور اخلاق سب سے اعلیٰ اس کے بعد ہیں, کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو. یہ میرے محبوب کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں, ایک عبادت کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو پایا جائے, ایک اخلاق جس سے اللہ کے بندوں کے دل میں اپنا مقام بنایا جائے. یہ 2 باتیں ہیں پوری زندگی کا خلاصہ. اس کو میرے دوستو سیکھو, اپنے اللہ سے صلح کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے اللہ کو مناؤ. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو میرے بھائیوں نہ دین رہتا ہے نہ دنیا, نہ آخرت رہتی ہے نہ دنیا. جب وہ راضی ہوتا ہے تو یہ جہان بھی بنا دیتا ہے, وہ جہان بھی بنا دیتا ہے. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی, پیاری زندگی, جو قرآن کی زینت, جو حدیث کی زینت, جو سیرت کی شکل میں کتابوں میں موجود, زندگیوں میں موجود. آپ گھوٹکی والے سندھی نظر نہ آؤ, پنجاب والے پنجابی نظر نہ آؤ, بلوچستان والے بلوچی نظر نہ آئے, سرحد والے پٹھان نظر نہ آئے, بلکہ ہم میں سے ہر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آئے. آپ والے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے, آپ والے روپ میں ڈھلا ہوا نظر آئے. میں مثال دیا کرتا ہوں, لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ ارے بولو, ہوتے ہیں نا. ہمارے تو کتابیں کھول کے لکھے ہوتے, کتابیں بھی پڑھی ہوتی. ہاں میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو, اپنے نبی کی نقل اتار لو تو اللہ تمہیں پاس کر دے گا, اللہ تمہیں پاس کر دے گا.
اپنے نبی کے بول کی نقل اتارو، ظاہر کی نقل اتارو، باطن کی نقل اتارو، اخلاق کی نقل اتارو، تجارت کی نقل اتارو، حکومت کی نقل اتارو، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ کے پیارے ہو جاؤ۔ اللہ کو پسند آ گیا تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے کوٹکی کا، اللہ کی شان ہے، میرے سر میں درد تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، میں اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کے بول رہا ہوں۔ آج سے اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میری ہمت جواب دے چکی ہے بالکل، لیکن اتنے لوگ کھڑے ہیں، مجھے شرم آ رہی کہ میں چپ ہو جاؤں، تو میں اپنی طرف سے تو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سارے قرآن کا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو۔ عرب و عجم کے لیے کامیاب ہونے کا یہی راستہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کی اور دنیا کا دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر تیمور لنگ ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے محمود غزنوی۔ 410 ہجری میں یہ مرا ہے، 33 سال حکومت کی ہے۔ 1974 میں زلزلہ آیا غزنی میں تو اس کی قبر پھٹ گئی، مزار پھٹ گیا، تو ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ تعمیر کروایا، اور تعمیر کرنے کے لیے پھر قبر کو پورا کھول دیا کہ وہ نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو سارے حیران رہ گئے کہ اندر سے 1000 سال ہوئے مرے ہوئے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ تو بڑے پریشان، تابوت صحیح سلامت، 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے، ان کا کھولو۔ تو جس آدمی نے کھولا تو وہ پلٹ کے پیچھے گرا، بے ہوش ہو۔ پچھلوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ ایسے سیدھا تھا، اور کفن اس کا یہاں تک آیا ہوا تھا، اور ہاتھ اتنے نرم تھے جیسے زندہ کے ہوتے، اور 1000 سال مرے ہوئے ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ یہ کیسا بادشاہ تھا؟ ایک واقعہ صرف اس کا سناتا ہوں۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، سلطان ایک آدمی آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے اور مجھے ذلیل کر کے باہر نکالتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں محمود غزنوی کا بھانجا ہوں۔ تو اس کی دہشت ایسی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا، مجھے آپ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگ گیا ہے، آپ میری فریاد سنو۔ تو محمود غزنوی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا جب وہ آدمی آئے تو فوراً میرے پاس پہنچو، اور اپنے پہرے داروں سے کہا کہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ تیسری رات وہ شخص بھاگا ہوا آیا کہ وہ ظالم میرے گھر میں گھس گیا ہے۔ محمود نے تلوار اٹھائی اور اس کے ساتھ چلا، فوراً سیدھا اس کے گھر میں گھسا، اور جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر تلوار کا ایک وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا اور کہنے لگا اے ہٹا، اس سے نہیں، تیرا بھلا ہو، مجھے پانی پلا، جلدی سے پانی پلا۔ وہ بھاگ کے گیا، اس نے آ کے پانی پلایا، تو کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا تو اس کی میت کو دیکھ کر کہنے لگا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں، آپ نے ایک دم پانی مانگا، پھر اس کو دیکھ کر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ کیا چکر ہے؟ تو محمود نے کہا جب تو آیا تھا میرے پاس تو میں نے قسم کھائی تھی جب تک تیری مدد کو نہیں پہنچوں گا، نہ روٹی کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ سوؤں گا۔ آج تیسری رات ہے، میں جاگ رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا۔ اللہ کی ایسے بھی حکمران، آج تیسری رات ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ جب میں نے اسے قتل کیا ہے تو میں نے پیاس سے بے حال ہو کر تم سے کہا پانی پی رہا، اور جو میں نے الحمدللہ کہا ہے وہ اس بات پر کہا ہے کہ یہ تو میرے خاندان کا نہیں، تو میرا بھانجا کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو میرے نام پر تمہیں اور تم ڈرا کر اپنا کام پورا کر رہا تھا۔ میرا کچھ نہیں لگتا، میرے خاندان پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے، یہ پتہ نہیں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں لکھا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ رسول کی مرضی کی گزارو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا ہی میں جنت کا ذائقہ چکھنے لگ جائے۔ تو بھائیو، میری بات مانتے ہو، نیت کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی مان کے چلو گے نا؟ اس کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کے لیے ہے۔ اور ایک اتنی میری منت مان لو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج جو آئے ہو نا، آج توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کے دربار میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو،
آپ کی توبہ سیدھی آسمانوں پر جائے گی اور اللہ تعالیٰ. اور جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، جمعے کی برکات ابھی چل رہی ہیں. اور جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین دن بنایا ہے. جب یہودی امت بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، تم وہ چن لو. تو وہ خطا کھا گئے، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو اللہ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، چن لو. انہوں نے خطا کھائی، انہوں نے اتوار کا چن لیا. جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا چنو، اللہ نے ہمیں خود کہا جمعے کا دن مجھ سے لے لو، یہ میرے نزدیک مقدس ترین دن ہے. خود دے دیا اوپر سے اپنا نبی دے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جیسی ہستی دے. اللہ نے یہ آیت اتاری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. تو اللہ کے نبی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا کہ ایک نیکی پہ 10 نیکی، یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا، میری امت کو کچھ زیادہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو زیادہ کر دیتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو گے گھوٹکی والوں تو کئی گنا کر کے واپس کروں گا. تو کئی گنا میں کچھ تھا نہیں، کتنے گنا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر درخواست کی یا اللہ کچھ اور زیادہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تیری تو خیر زیادہ کرتا ہوں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے محبوب گھوٹکی والوں کو بتا کہ ایک نیکی پر 700 دوں گا. 700 10 گنا سے 700 ہو گیا. تو دعا دو اپنے نبی کو جنہوں نے کہا رب زد امتی، یا اللہ اگر اس پر بھی تھوڑا زیادہ کر دے تو تیری بڑی مہربانی. 700 گنا کوئی تھوڑا ہوتا ہے؟ 1 روپے پہ 700 روپے کا نفع تو دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور ایک نیکی پہ 700 گنا ہو گیا. اور میں قربان جاؤں اس ہستی پر جس نے کہا یا اللہ اور تھوڑا اور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے محبوب لگتا ہے تو ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا، چل سن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں، بے حساب دوں گا. تو ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. تو بھائیو ایک تو اللہ سے صلح کرو اور اللہ کے نبی کی زندگی اپناؤ اور پچھلی زندگی پر توبہ کرو. توبہ سے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، پچھلے معاف ہو جائیں گے، اگلی زندگی پاک ہو جائے گی. تو نئے سرے سے زندگی شروع کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمت دے گا، حوصلہ دے گا. جیسے آج برائی کی دعوت چل رہی ہے اور اس کے لیے بھی دعوت بھی چل رہی ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، خریدار بھی ہیں، بیچنے والے بھی ہیں، خریدنے والے بھی ہیں. میرے بھائیو ہم اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کی دعوت دیں، اس کی آواز لگائیں، اس کی صدا لگائیں، اس پر لوگوں کو تیار کریں. اثر نوجوان ہو آج توبہ کر کے جاؤ گے تو اللہ کو بڑے پیارے لگو گے، بڑے محبوب لگو گے، اور پچھلے تمہارے معاف ہو جائیں گے. آئندہ نئی زندگی شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے بوسے لیں گی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا توبہ کی نیت کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت بتاؤں. میرے اللہ نے مثال دے کر کہا میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ یہ تیری گھوٹکی کی زمین ہے، یہاں سے اپنے گناہوں کو طے لگاتا جائے ایسے آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دے. کوئی اتنا گناہ کر سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل کافر ہو جائے اور سارے جن بھی کافر ہو جائیں اور سارے فرشتے بھی کافر ہو جائیں اور سارے مل کر گناہ کریں، اللہ کی قسم اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں. لیکن تمہارا اللہ کہہ رہا ہے گھوٹکی والا، ایک عورت ایک مرد اکیلا، تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. دنیا کہے گی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن تو صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دینا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کرتا ہوں، سارے معاف. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے. 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، دھیان سے سننا. 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں. ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا، ان 2 کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے. یہ 2 سب سے زیادہ پکڑے جائیں. اس نے 99 قتل کیے اور تھا بھی بنی اسرائیل میں، اس امت کا نہیں، پچھلی امت. اس کو خیال آیا نا توبہ کرو، تو ایک عبادت گزار کے پاس گیا. مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے. وہ چلا گیا غلطی سے عبادت گزار کے پاس، کہا جی حضرت 99 قتل ہو چکے ہیں، میری توبہ ہو سکتی؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتی، تو ہے ہی بڑا بدماش. 99 قتل کے بعد بھلا توبہ ہو سکتی؟ کہنا چلو 100 تو پورے کرنا تھا، اس کو بھی مار دیا. کتنا بڑا ظلم کیا صرف اتنی بات پر کہ چلو میں 100 تو پھر پورے کروں، اگر میری توبہ قبول نہیں ہے تو 100 تو پورے کروں، اس کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں.
تو کسی عالم کے پاس چلا گیا، ان سے جا کر کہنے کا حضرت 100 قتل ہو چکے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو کہنے کا بیٹا ساری زمین گناہوں سے بھر دے پھر بھی قبول ہے، یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے۔ ہاں ایک شرط ہے، توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ پکی ہونی چاہیے۔ ادھر توبہ کر ادھر توڑ دے تو وہ تو مذاق ہے۔ توبہ پکی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی بستی چھوڑ اور نیک لوگوں کی بستی میں جا۔ یہ ہے فلسفہ تبلیغ کے کام کا، کہ اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے گھوٹکی چھوڑ اور تبلیغ میں چلہ لگا، اور 4 مہینے لگا اور 10 دن لگا، گھوٹکی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ شروع سے طریقہ چلا رہا ہے، تو آج نیا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا بھی بچے چھوڑ کے جانا، میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے ہی نہیں، تم پڑھتے ہو جنگ نوائے وقت ایکسپریس، وہاں تمہیں خاک نظر آئے گا، سارے سیاستدانوں کے جھوٹ تمہیں اس میں نظر آئیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں بیٹا گھوٹکی چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بھائی تم ناراض نہ ہو جانا، گھوٹکی کا نام میں کہتا ہوں ملتان چھوڑ دے، میرا ضلع ملتان ہے، انہوں نے کہا بیٹا ملتان چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی، یہاں گناہ بہت ہیں، وہ دوسری بستی ہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا، وہاں تیری توبہ قبول ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضرت میں بخشا جاؤں، میں 100 قتل کر چکا ہوں، میں بخشا جاؤں، مجھے ہر شے منظور ہے، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخشا جائے گا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور بستی چھوڑ دی اور چل پڑا۔ راستے میں موت نے آ لی، تو اس نے دیکھا کہ میں جاتا ہوں نہیں بچتا ہوں، تو اس نے اس بستی کی طرف یوں چھلانگ لگائی، تو جب وہ مرا تو ایسے گیا پڑا اس حالت۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں یہ کہانی سنانی تھی، اس لیے خود ہی انتظام کیا، دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا، جنت کا بھی بھیج دیا۔ تو کوئی فرشتہ اپنی طاقت سے آ سکتا ہے؟ دونوں آ گئے، دوزخ والے ہتھکڑیاں لے کر اور جنت والے ہار لے کر۔ دوزخ والے کہنے لگے ہمارا مجرم ہے، ہم نے لے جانا ہے۔ جنت والے کہنے لگے ہمارا مہمان ہے، ہم نے لے جانا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ دوزخ والے کہنے لگے ابھی توبہ کچی ہے اور وہاں جا کے پکی ہونی تھی، لہذا کام ادھورا ہے، ہم لے جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی، جہاں تک جا سکتا تھا وہ آیا ہے، آگے اس کے بس میں نہیں تھا، ہم نے لے جانا ہے۔ اب یہ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے گھوٹکی والوں کو قصہ سنانا تھا، اس لیے یہ دونوں فرشتے خود بھیجے اپنی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی یہ تو جنت دوزخ والے لڑ پڑے ہیں، ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ بستی نیکوں کی، یہ بستی اس کی، یہ مرا پڑا ہے یہاں، فاصلہ نہ ہو۔ اگر تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اور ہوا کیا تھا، وہ یہاں مرا پڑا تھا، یہ فاصلہ لمبا تھا اور یہ فاصلہ تھوڑا تھا۔ جب وہ پیمائش کرنے لگے تو دھرتی اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا۔ جو گھروں کی طرف والی زمین تھی اس کو پھیلا دیا، اور جو ادھر والی تھی اس کو سکیڑ دیا، اور اس کو نیکوں کے قریب کر دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیکوں کے قریب ہوا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ، ہم نے بخش دیا، ہم نے معاف کر دیا، باقی رہے گا 100 مقتول، تو اس کو میں اپنی رحمت سے خود دے دوں گا۔ تو ہمارے مجمع میں تو ایسا کوئی مجرم نہیں ہے ہمارا، اور پھر ہمارے پیچھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کا رونا دھونا ہے، ان کے آنسو ہیں۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو، یہ میری منت مان لو، میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا اگر تم سارے توبہ کرتے ہو۔ توبہ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اگلے پچھلے زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ آپ کی توبہ اللہ نے سن لی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، سیدھی گئی، جہاں کروڑ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو سنا اور آگے پہنچا دیا، آپ کی توبہ پہنچ گئی اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے سارے معاف کر دیے، سارے۔ اللہ کا حق تھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے، علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے۔ لوگوں کا حق مارا تھا، گناہ معاف ہو گیا، حق ادا کرنا باقی ہے، وہ اس سے معاملہ کر کے معافی طلبی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ ادا کرتے رہنا، جتنا ادا ہو گیا، جو باقی بچ جائے گا اللہ اپنی قدرت سے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تو نیت کر لی، ہم نے توبہ کی بھائی، پکی۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، جو غفلت ہوئی ہے، آئندہ آج کے بعد آپ کی نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے؟ پکی نیت کرتے ہو؟ جو آپ میں مالدار ہیں، آج تک زکوٰۃ نہیں دی، آج کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی نہ چھوٹے۔ جو ذمہ دار ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے فصل کی، وہ ہوتی ہے 100 من میں 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من کپاس آ گئی تو 5 من غریب کے، 95 من ذمہ دار کے، 5 من اس میں تمہارے نہیں ہے، 100 پر 5، 1000 پہ 50، 1000 من گنا بیچا، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، 1000 من کپاس بیچی، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو،
1000 من چاول بیچا، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، تمہارا سارا مال پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ سود میں پھنسے ہو، بینکوں میں پھنسے ہو، آج توبہ کر لی، گناہ تمہارا معاف ہو گیا، آئندہ بینکوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ جو بینکوں میں چکر میں پڑا وہ کبھی بھی نہ نکل سکا، کبھی بھی نہ نکل سکا، وہ ہمیشہ مصیبت میں رہا۔ تو میرے بھائی زرعی زمینداروں سے کہہ رہا ہوں، زرعی ترقیاتی بینک سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ترقیاتی بینک، یہ ترقیاتی نہیں ہے، تنزلی بینک ہے، تنزلی بینک۔ کبھی کبھی یہ زمینداروں سے کہہ رہا ہوں، تاجروں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بینک ہیں تمہارے مال کے بھی دشمن ہیں، تمہاری جان کے بھی دشمن۔ اپنے اکاؤنٹ بدل کے سیونگ سے ہٹا کر کرنٹ میں کرو، اور بینکوں سے قرضہ لے کے کام نہ کرو، زمیندارہ نہ کرو، بھوکے بیٹھ جاؤ، تھوڑا کام کر لو، تھوڑا کر لو، اور جو قرضے چڑھے ہیں ان کو اتارو۔ اگر اتارنے کی نیت کرو، میں جب تبلیغ میں لگا تو میرا باپ یہاں تک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، زرعی ترقیاتی بینک، تو وہ بڑے بڑے اس وقت کھاتے ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، وہ بینک انسپیکٹر لا کے ہمارے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آ گیا تبلیغ میں، میں اپنے باپ سے کہوں ابا یہ بینک چھوڑ دو، مہربانی کرو، ہمیں تھوڑا ہی منظور ہے۔ تو وہ ایک انسپیکٹر تھا غلام محمد، وہ مجھے اس کی بات آج بھی یاد آتی، وہ مجھ سے ہنس کے کہتا پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کدی نہیں نکلیا، پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کدی نہیں نکلیا۔ میں کہا چاچا میں نکل جانا انشاءاللہ، اپنے ابے نو لے کے نکل جانا۔ جو ایک دفعہ بینک میں پھنسا وہ کبھی نہیں نکلا۔ میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیا، میں نے کہا میرے لیے کر رہے ہو نا، ہم 2 بھائی ہیں صرف، تو میرے لیے کر رہے ہو نا، اس کے لیے کر رہے ہو نا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا، ہمیں دال کھلا دو، سبزی کھلا دو، گوشت نہیں کھاتے، بینک سے نکلو۔ 3-4 سال میں صاف ہو، ایک پیسہ باقی نہ چھوڑو، کناٹ پہ آؤ، قرضے گھٹاؤ، فضول خرچیاں چھوڑو، بینک سے نکل جاؤ۔ اور اگر فضول خرچی نہ چھوڑی تو پھر یہاں بھی تم عذاب میں، اور اگلا عذاب اس سے بڑا ہے۔ تو اپنی کمائیوں کو بچاؤ، سود سے، جھوٹ سے، کھوٹ سے، ملاوٹ سے۔ یہ کرتے ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلے پہ سورۃ فاتحہ شروع کر رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ شادی شدہ ہو تو بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں بیویاں مظلوم ہیں خامد کے ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے، اور بہت سے گھروں میں ماں باپ مظلوم ہیں بیوی کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بیچ کی چال چلو، ماں کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے بیوی کو تنگ نہ کرو، بیوی کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو، نہ ماں باپ کو ذلیل کرو بیوی کی خاطر، نہ بیوی کو ذلیل کرو ماں باپ کی خاطر۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب، میرے گھر کے قریب، جنت میں میرا پڑوسی جو بھوٹکی میں میرا پڑوسی بننا چاہے جنت میں تو وہ کیا کرے؟ مجاہد بن جائے نہیں، شہید نہیں، مبلغ نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، ذاکر شاغل نہیں، حج عمرے نہیں، ذکر تلاوت نہیں، سخاوت نہیں، تو کیا جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہے کوئی کھوٹکی والا تو کیا کرے؟ اتنے سارے کام میں نے گنائے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک اپنے اخلاق اچھے کر لے اور ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لے تو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے۔ آپ سب کر سکتے، اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب گھر لینا چاہتے ہو دو کام کر لو، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لو تو اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنا لو۔ نیت کرتے ہو بھائی، آپس میں لڑے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ بچہ بیمار، اس کی دوائی کے پیسے رکھنے ہیں، اس کے پاس فضول خرچی کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے تو وہ بجٹ بناتا ہے، جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے بجٹ بناتا ہے۔ تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت پھر مانگنا پڑے۔ تو میرے بھائیو، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں اور اس فخر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے۔ وہ فخر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبح ہیں، چند شام ہیں،
اور پھر مٹی کی چادر ہے اور مٹی کا بستر ہے اور مٹی کی چھت ہے اور وحشت کا گھر ہے اور اندھیروں کا گھر ہے اور کیڑوں کا گھر ہے اور بھول جانے کی جگہ ہے اور مٹ جانے کی جگہ ہے، پھر ہواؤں کے بگولے ہیں اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے، اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اب یہ کس کا چورا ہے، کسی خبر، کن کتنے بڑے بادشاہ تہ خاک ہیں، مٹ گئے، نام ہی مٹ گئے، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا، اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں میں بکھیر دیا اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تمہیں یاد ہے جناب طلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا، تو میں نے چاہا تو میں بنا دوں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، کوروا نہ ملے، کوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے اور جسم کی ساخت نہ ملے، 3 اندھیروں میں بنایا، اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا، ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے، چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا، ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے، یہ ساری کائنات کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا، مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی بھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس، میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ کھرب ہا کھرب قسم کی مخلوق، یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ اور اس سے آگے چلے جاؤ، کیا کچھ میرا رب بناتا ہے، اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی،
گھٹ گئی، کم ہو گئی، میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے، ما کان ربک نسیا، کبھی نہ بھولے، کبھی نہ بھولے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے، بناتے، مٹاتے، چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا اللہ، اپنے علم میں کامل، تخلیق میں کامل۔ وہ اللہ مجھے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، پھر کائنات کو میری خدمت کے لیے لگاتا ہے، پھر جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو دو جانیں میرے اوپر قربان ہونے کے لیے دن رات تیار ہوتی ہیں۔ ماں تھکتی ہے باپ کی گود، باپ تھکا ماں کی گود، اس کی چھاتیاں نہریں بن جاتی ہیں۔ 10 دفعہ اٹھوں، یہ وہی لڑکی ہے جو ماں کو پانی پلانے پر بھی آمادہ نہ ہوتی تھی، جو بھائی کو کہتی تھی خود پی لے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے ساتھ ہیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جب یہ ماں بنی ہے تو بچے نے 1 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 2 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 10 دفعہ اس نے کچھ کہا یہ اٹھی، اور خوشی خوشی، کسی سے گلا نہیں، شکوہ نہیں، کہنے والا کہہ دے بچہ ہمیں دے دیا کر، تو رات آرام سے سویا کر، صبح ہم سے لے لیا کر، کہ ہائے مر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں رات کا جاگنا تو سہ لوں گی، بچے کی جدائی نہیں سہ سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ دل سے محبت کھینچ لے تو کوئی کسی کے لیے نہ جاگے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام چلا کہ 2 جانوں کو اس نے بے قرار کیا، باپ چکی کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، اس کی جوانی کھلتی رہی، اس کی ہڈیوں کا رس نکل کر اس معصوم کی ہڈیوں میں اترتا گیا، زمین بچھ گئی، سورج کی کرنوں نے اس کی فصل کو پکایا، چاند نے مٹھاس کو دیا، پانی نے اس کو غسل دیا، اور اس کے پھلوں کو اس نے تر کیا، میٹھا کیا، روشن کیا، خوبصورت کیا، کائنات کا چپا چپا اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوا۔ 15 سال اللہ نے کچھ نہیں کہا، چلو موج کر لو۔ جب 15 برس کا ہوا، اب میری مان، میں تیرا خالق ہوں۔ تو کہتا اللہ ہے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہاں، کوئی ہوتا نا دنیا کا حکمران، کب کا ہمیں صاف کر چکا ہوتا، یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ زمین کہتی اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، میں پھٹ جاؤں۔ جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو زمین اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، لے جاؤں ان کو اندر۔ اور سمندر کا پانی بفرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دیتا ہے میں چڑھ جاؤں، اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں، اڑا دیں۔ تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جو دیکھ رہا ہے ماؤں کے گریبان چاک، اولاد باپ کو دھکے دے رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، تاجر کا ترازو غلط ہو چکا ہے، حاکم کے دل سے دل نکل کر پتھر فٹ ہو چکا ہے، قاضی کا قلم بک چکا ہے، وکیل کی قابلیت مجرم کی جان چھڑانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاجر کی دیانت قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں۔ اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا، وہ کہتا پکڑو جس کا میں نافرمان ہوں، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، پھنسا دو، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو۔ وان کان عبدی، اگر میرا بندہ ہے، فمنی والی عبدی، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے، کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے معلوم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودن و کرما،
کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان. ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں. یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم اپنی ذات میں منفرد مجرم. قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں. 2 رکوع. ان قارون کان من قوم موسیٰ. ہاں، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے کہو، پھر آپ مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، تو اس کے جو پاؤں اندر گئے وہ مارا گیا. کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں کے اندر چلا گیا. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. کہا پکڑو، تو گردن تک اندر چلا گیا. کہا موسیٰ معافی دے دو. پکڑو، سارا اندر. فخسفنا به وبداره الارض. ہم نے اسے زمین میں دھنسایا خزانوں سمیت. جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا. وعزتی وعزت، کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا اور اسے میں معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب طلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے. اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں اور سارے انسان تو پہلی انسان ہیں اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی. انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں. اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. سورج تک نہیں جائیں گے، چلو سورج تک پہنچا دو. سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر. لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے. صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا. 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے. ہاں، کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے. لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ. تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے. میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے. یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، امانت ہے، عزت ہے، امانت ہے، دولت ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، امانت ہے، علم ہے، امانت ہے. جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے. امانت پوچھنے والا ہے اللہ. کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی. سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو. سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ 4 دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں. اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے،
60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے. 70 سال سے اوپر چلا جائے اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں. ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں. دعا کرو اما جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے اللہ. مطلب ہے کہ ہن لگی جاوے ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے. جن کو جنا ہوتا ہے نا وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے. آپ نے جناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے. ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے. اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے. ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرا ہوں، اور میں متکبر ہوں. فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے. فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے. ذرا جھٹکا دے دوں فیئوس قنوط، نا امید ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں؟ اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں؟ لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا. ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے؟ صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا، لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا. 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا. یا رسول اللہ، وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آنے دو. وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا. پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد. آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہا ہاں جی، آپ کو بھی نکالوں. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے. موت کا فرشتہ کھڑا رہا. اللہ کے بعد عظمتوں کی، بلندیوں کی انتہا پر پہنچے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا. اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں. ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا. ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا. ہر نبی ہر دور میں لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا. جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی. جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کیا اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ،
من يحادد الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لا تخونوا الله والرسول. یہ میں نے چند آیات آپ کو فی الودی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا. اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا. اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے. یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں. پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے. بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو. وہ وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں. یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے. سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو. وقت تھوڑا ہے، پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے. پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے. پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی. جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے. وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی. چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو، پھر 100 سال بعد بدماشی کر لو، پھر پچھلے 100 سال توبہ کر لو. وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا. چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے. سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئی. زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار. پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے. لہذا بھائیو، یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے. اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو. وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا. وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے. اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا. جنت کا دروازہ بند ہوگا اور سارے جنتی پل سرات پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے، دوزخ پیچھے رہ گئی. نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے. اتنے میں 2 چشمے ابلیں گے. ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم. آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا. اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں، پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا. اور یہ ساری جنت کے میوے کھا جائیں، ان کو پخانہ نہیں آئے گا. پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا. اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے. اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے. جب میرے آپ کے ایمان والوں کے جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین. جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے. اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. اب اندر چلو، دروازہ بند.
اندر چلو، دروازہ بند. اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. بابا جان آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. پھر خلیل اللہ، پھر کلیم اللہ، پھر صفی اللہ، پھر نجی اللہ اور پھر روح اللہ. سب ہاتھ کھڑے کریں گے، نہ بھائی نہ، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. تو بتاؤ، بتائیں. کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جانا ہے. آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ فیتا. اب فیتا نہیں کٹایا جانا، اب فیتا کاٹ. تو میں تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی. آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی. اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی. جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی. تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار کا ڈرائیور بھی اماندہ نہیں ہوتا، وہ دے نخرے بھی نہیں مکدے. تو سب کی نظریں پڑیں گی بھائی اب یہ کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا. عرب و عجم کٹھا ہے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں، عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں. لیکن کیا اعلان ہوگا، کیا کہا جائے گا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے. ہاں بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے. بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا کوئی نہ گھسیٹا گیا، جیسے کوڑے پڑے کسی کو نہ پڑے، جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا کسی کو نہ پھینکا گیا. ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا. واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا. احد، وہ پھر مار کہتے احد، وہ پتھر مار گئے احد، وہ ریت پہ گراتے کہتے احد، وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے احد، ان کے کوڑے پڑتے کہتے احد، وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے احد احد احد. اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے. آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا. بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں. وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہدے ملک اور مال پر نہیں. اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے. مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں. یہ حبشی ہے، غلام ہے، غلام زادہ ہے. اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے. آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا. اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا. وہ کھولے گا، آپ جائیں گے. اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے. میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی. تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے، مجھ سے بھی آگے. کہے گی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں. میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا. بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی. میں وہ ہوں. اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا. یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. جس کے بھی پیچھے چلیں گے خوفناک محیط ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں. دنیا پہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے بھائیو. اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے.
فرعون کو شاہی عطا فرمائی، سکندر کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیا، تیمور جیسے ظالم کو ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، چنگیز خان جیسے ظالم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، 40 شہر 20 لاکھ کی آبادی کے اس طرح ویران کیے کہ جب چنگیزی لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو کھوپڑیوں کے سوا وہاں اور کچھ نہ ملتا تھا، اور آگ اور دھوئیں کے سوا رونے والے بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ بدبخت۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت دی ہے اور ان کو کے سر پر بھی جھنڈے لہرائے ہیں۔ یہ آنی جانی چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ بلال کا قصہ سنایا، عورت کا بھی سن لو، عورتیں ہی ہیں۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامند نے ان کو طلاق دی، یہ طلاق تھی رہا، عرب میں پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں۔ کوئی شخص یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور پھر کبھی زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو ترتیب ہے، کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، دوبارہ شادی ہو سکتی، لیکن اس طلاق کے بعد کوئی شکل نکاح کی باقی نہیں رہتی تھی۔ ان کے خامد ہیں اوس بن صامت، انہوں نے بیوی سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے۔ وہ پریشان ہو گئی اور بھاگی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کمرے میں آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ، میرے خامد نے مجھے زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حریم تھی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہنے کہ یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے، کہیں گے یا رسول اللہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، میں دوسری شادی کے بھی قابل نہیں، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں کسی کے گھر پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اکل مالی وافنا شبابی وتفرق اہلی ونثرت له بطنی، یا رسول اللہ میں نہ کہیں اکیلی ذات زندگی گزارنے کے قابل، نہ بچے سنبھالنے کے قابل، نہ مال میرا رہا، نہ شباب میرا رہا، تو آپ برائے مہربانی نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عورت ضد پر آئی ہوئی ہے تو آپ چپ ہو گئے، پھر جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا آپ نہیں بول رہے، کہنے کہ اچھا اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہو نا، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں۔ واہ واہ، یاری تو ہی نا۔ آج کی عورت کو سوائے بننے سنورنے کے سوچتا ہی کچھ نہیں، ذرا عمر ڈھل جائے تو اولاد کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بھی ایک عورت ہے جس نے ایک ایسا سنگار کیا تھا کہ عرش والا بھی کیا کیا اس کے لیے نظام چلا گیا۔ کہنے کہ آپ نہیں سنتے، میں آپ کے اللہ کو ابھی سناتی ہوں۔ وہی اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے رب میں خود سنبھالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرا سابقہ خامن سنبھالے، تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے، میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کی عدالت کو پابند کر رہی ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ اتارنا ہے، میری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں اتارنا۔ اوہو، وہ رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کرو، وہی آ چکی ہے۔ جب حضرت خولا کی نظر پڑی، چہرہ بدل جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر کہ پتہ نہیں اب یہ وہی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب وہی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا خولا اب شیری تجھے بشارت ہو، اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے، میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا، تیرا فیصلہ تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، قیامت تک پڑھا جائے، فیصلہ باد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، یہ بھی حوا کی بیٹی ہے۔ کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما
ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لیقولون منکرا من القول بصورا. کیا خولا کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ اور 1400 سال کے بعد چناب قلم میں اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو، اور جب تک قرآن باقی ہے خولا کی یاد باقی ہے، اور انداز بڑا خوبصورت ہے. کاش ہم قرآن سمجھتے. ہائے ہائے، پیسے کمانے کے لیے انگریزی پڑھ لی نا، وہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتے، اور نہیں تو ترجمہ ہی پڑھ لیتے. چلو عربی ہر کوئی کون پڑھے، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے. سارا قرآن چھوڑ دو، صرف یا ایھا الذین آمنو تو پڑھ لو. اور جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو صرف مجھ سے بات کرتا ہے، صرف آپ سے بات کرتا ہے. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تو اللہ ساری دنیا سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، تو اللہ صرف کافروں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا، تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. ایک بات بتاؤں، اللہ اوروں کو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تو ہم بھی تو کتاب والے ہیں. اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. سب سے خوبصورت خطاب، اے کتاب والو. پتہ نہیں مومن ہے کہ کافر ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور کم از کم یہ تو میں پڑھ لیتا کہ میرا اللہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے باہر کاروبار ہے، ان کا ای میل جب آتا ہے تو کیسے پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. دیکھو اب کون سا آرڈر آیا، کتنے ڈالر کا آیا، کتنے یورو کا آیا. اور کبھی یہ بھی تو پڑھو یا ایھا الذین آمنو. سارا قرآن چھوڑ دو، صرف اتنا پڑھ لو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں تمہارا رب تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں سے روک رہا ہوں، کچھ کے کرنے کو کہہ رہا ہوں. اتنا تو پڑھ لیتے. میرا یہ خیال تھا کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں 300-400 دفعہ ہوگا. تحقیق کرنے سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا. ایک دن مجھے خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنا ہے. تو اب یقین من میں حیران ہو گیا کہ 90 بھی پورا نہیں ہے، 99 ایک کم 90 دفعہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو. اس میں بھی تکرار کی باتیں نکال دو. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے. کوئی 99 حکم نہیں سنائے، حکم اس سے بھی تھوڑے سنائے ہیں. تکرار ہے، تکرار کو نکال دو. 60-70 باتیں اصولی طور پر رہ جاتی ہیں. ان کے آگے پھر جزیات ہیں، لیکن اصولی طور پر کوئی 50-60 چیزیں ہیں جن پر کھڑے ہو جاؤ تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے. قد اتنا خوبصورت انداز ہے. قد سمع اللہ